بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا کلپ نمبر 18 ہے، جس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 اور 33 یعنی آیت نمبر 32 اور 33 کا مطالعہ کریں گے، ترجمہ و تفسیر جانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں نہیں ہے علم، الا ما علمتنا، صرف مگر اتنا جتنا کہ تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کیا فرشتوں پر، تو پھر فرشتوں نے آگے سے یہ عرض کیا، اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں چند باتیں ہم پتہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد کرنا ضروری ہے، کیونکہ ملائکہ نے پہلے سبحانک عرض کیا، یعنی سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ، بعد میں دوسری بات کہی کہ ہمیں علم نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کی دعا ہو اسی قسم کی حمد کریں، جیسے کہ اگر ہم دعائے مغفرت کرنا چاہتے ہیں تو عرض کریں، یا اللہ تو ہم گناہ گار ہیں اور تو ہمیں بخشنے والا ہے، لہٰذا ہماری بخشش فرما، اور اس کے بعد اگلی دعا سٹارٹ کریں۔ اسی طرح اگر ہم نے رزق مانگنا ہے تو ہم عرض کریں، یا رزاق، اے رزق دینے والے، تو سب سے بڑا غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت کم ہے، اور تو سب کو دینے والا ہے، لہٰذا ہمیں ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرما۔ یوں کہہ لیں کہ جب بھی دعا سٹارٹ کریں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اس کے بعد توبہ کریں، اور اس کے بعد پھر اپنی اللہ تعالیٰ کی وہ صفت کہ جس صفت کے ذریعے آپ مانگنا چاہ رہے ہیں، اسی صفت کو بیان کر کے پھر اپنا سوال اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ تو یہ فرشتوں کی سنت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل بھی۔ اب آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، تم انہیں یعنی فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو فلما انبأہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی تمہاری ظاہری باتیں بھی اور میں تمہاری چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہوں۔ تو فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں یعنی فرشتے، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ مگر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تو اور فرمایا کہ پوچھو ان سے جو پوچھنا ہے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ممبر بچھایا گیا اور تمام ملائکہ ان کے سامنے بیٹھے، آپ نے اس پر کھڑے ہو کر تمام چیزوں کے نام بتا دیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک کانفرنس تھی، یہ اس انداز سے کانفرنس تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی تقریر جو ہے اس کی تائید فرشتوں سے کروائی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 7 لاکھ چیزوں کے نام سکھائے، 7 لاکھ چیزوں کے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ نام سکھانے کے ساتھ ساتھ 1000 جو کام ہیں، شعبہ جات ہیں، یعنی زندگی کے کرنے کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سکھا دیے، 1000 پیشے۔ تو یہاں سے ہمیں جاننا چاہیے کہ دیگر انبیاء کے بھی پیشے تھے، اور وہ کون کون سے تھے، آئیے ہم پتہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پیشہ جو تھا وہ کھیتی باڑی تھا، یعنی زراعت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ تھا لکڑی کا کام، نجاری، یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے، آپ ووڈ ورکر تھے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا کام جو ہے وہ درزی گری تھا، یعنی کہ آپ ٹیلر تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ بزنس مین یعنی تاجر تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ ساز تھے، یعنی آپ کا کام لوہے کا کام تھا، اور آپ لوہے کے لباس بنایا کرتے تھے جو کہ پہلے زمانے میں جنگوں کے کام آتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا کام زنبیل سازی تھا۔ زنبیل 2 چیزوں کو کہتے ہیں، ایک وہ کہ جس کے اندر
پانی اکٹھا کر کے، یعنی پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا، جیسے کہ آج ہمارے ہاں ٹینکرز ہوتے ہیں۔ اسی طرح زنبیل اسے بھی کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں، ایسے ڈبہ جات کہ جن کے اندر سامان رکھ کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کیا جاتا تھا، چاہے وہ بغل میں رکھا جائے یا پھر سواری پر رکھا جاتا، تو اس طرح کا آپ کام کرتے تھے۔ وہ بنتی تھی جتنے بھی لوگوں کے، جتنے بھی جانوروں کے چمڑا ہوتا ہے تو اس چمڑے سے وہ بنا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا کام تھا بکریاں چرانا۔ حضرت سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو بکریاں چرانا بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ٹھہرا۔ اب یہ جو برتری ہے، اگلی بات ہم جانتے ہیں، یہ جو برتری ہے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے ملی، علم کی کثرت کی وجہ سے، علم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ملی۔ تو آئیے ہم علم کی فضیلت میں چند چیزیں جانتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ یہ حدیث پاک معجم الاوسط کی حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر 3960 ہے، یعنی 3960 یہ حدیث نمبر ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ جو عالم ہے وہ عابد، زاہد اور ولی کامل سے زیادہ عزت برکت والا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں انہیں فرشتوں سے بھی افضلیت ہے اور تمام انبیاء سے بھی افضلیت ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت میں اور تصرف میں اور قریب ہونے میں بادشاہ کے قائم مقام ہو۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے علم زیادہ ہو، جس کا نالج زیادہ ہو، وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی کہ فرمایا کہ جو نالج رکھتے ہیں وہ اور جو نالج نہیں رکھتے، یعنی جو پڑھے لکھے ہیں اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ جو صاحب علم ہیں ان کی فضیلت ہر صورت زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، جیسا کہ اس سے اگلی آیت میں آئے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہو۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام زیادہ مرتبے والے تھے، اس لیے فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ اور سجدے کے حوالے سے بہت سارے مسائل اگلی آیت میں انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی شامل ہیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت ہیں تو یقیناً فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما ہیں۔ یہ حدیث پاک حدیث کی کتاب ہے مستدرک، امام حاکم نے اس کو لکھا، اور یہ حدیث نمبر 3101 ہے اور 3100، یعنی 2 حدیثوں میں یہ بات آئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو نبی اکرم علیہ السلام کے وزیر ہیں وہ بڑے اس عظمت کی ہستیاں ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی توہین نہ کریں، ان کے ساتھ بے ادبی کا مظاہرہ نہ کریں۔ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں آج کے دور میں، اور اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس چیز سے وہ بالکل باز رہیں۔ اسی طرح علم کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے کے لیے 7 فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس طرح خواہ اس سے آپ علم حاصل کریں یا نہ کریں، پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ
وہ شخص طالب علموں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے جو عالم دین کے پاس جاتا ہے اور ان کا سا ثواب پاتا ہے، یعنی طلباء کرام جیسا ثواب حاصل کرتا ہے۔ دوسری یہ کہ جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا۔ تیسری یہ کہ جس وقت یہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر نیکی پاتا ہے۔ یوں کہہ لیں جب آپ اپنے کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، کسی خطاب سننے کے لیے، کوئی علمی اور دینی اسپیچ سننے کے لیے جاتے ہیں تو ہر قدم پر آپ کو نیکی ملتی ہے۔ چوتھے یہ کہ علم کے حلقہ میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے، جیسے کہ آپ درس قرآن سنتے ہیں، آپ جہاں پر بھی بیٹھ کر سنتے ہیں تو وہاں پر رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو جس میں یہ شریک ہو جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ علم کا ذکر سنتا ہے جو کہ عبادت ہے، یعنی آپ درس قرآن پاک ہم روزانہ سنتے ہیں تو یہ عبادت ہی عبادت ہے۔ اور یہ کہ وہاں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ اگر آپ سنتے ہیں آج کے درس میں یہ تو سنتا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا اور اس کا دل تنگ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک منکسر القلوب شمار کیا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں میں ٹرائی کرتا ہوں کہ انگلش اور عربک اور اردو مکس کر کے آپ کو بیان کروں، مگر اگر میں کبھی میرا کوئی جملہ آپ کو سمجھ نہ آئے تو یقیناً مشکل پیش آتی ہے، تو آپ ایک تو پرسنل پہ پوچھ سکتے ہیں اور دوسرا اس تنگ دلی پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو عالم دین کے پاس بیٹھتا ہے اس کے دل میں علم کے عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور علم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم دین دولت پر، مال پر 7 وجہ سے افضل ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ علم پیغمبروں کی وراثت ہے اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی۔ دوسرا یہ کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ چوتھی یہ کہ مال کی انسان حفاظت کرتا ہے مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم قبر میں انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ پانچویں یہ کہ مال مومن و کافر کو سب کو مل جاتا ہے مگر علم دین کا نفع صرف ایماندار ہی کو ملتا ہے، اور یہ اس چیز کے لیے مومن خاص ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ چھٹی یہ ہے کہ کوئی بھی عالم سے بے پرواہ نہیں، یعنی عالم کی ہر انسان کو حاجت اور طلب ہے اور اس کی ضرورت پڑتی ہے زندگی میں کہیں نہ کہیں، بلکہ ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو مالداروں کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی کہاں بھی جتنا بھی امیر ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی، ہم اس کے محتاج نہیں ہوتے، مگر ہم علماء کے محتاج ضرور ہوتے ہیں، تو یہ علماء کی فضیلت کی دلیل ہے۔ ساتویں یہ کہ علم سے پل صراط پر گزرنے کی طاقت اور قوت اور پاور حاصل ہوگی، مگر مال کی کثرت جو ہے وہ پل صراط پر گزرنے سے کمزور کرے گی، کمزوری کا سبب بنے گی، کیونکہ مال سے ہم گناہ کرتے ہیں اور علم سے ہم نیکیاں کرتے ہیں۔ تیسری فضیلت یہ کہ قرآن مجید میں 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ آپس میں برابر نہیں، جیسا کہ عالم جاہل کے برابر نہیں، اور ناپاک پاکیزہ کے برابر نہیں ہو سکتا، دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا اسی طرح اندھیرا اور روشنی یعنی ڈارکنیس اور روشنی جو ہے وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، سردی اور گرمی برابر نہیں ہو سکتے، زندے اور مردے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان ساری چیزوں میں جس کی جو بھی فضیلت ہے ہمیں اس کو تسلیم کر کے اس کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی فضیلت یہ کہ پیغمبروں کو علم کی وجہ سے بڑے بڑے فائدے حاصل ہوئے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو ان کے علم نے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، خضر علیہ السلام کو علم نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات عطا کر دی، یوسف علیہ السلام کو علم نے قید سے نکال کر تخت و تاج شاہی عطا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم نے ملکہ بلقیس جو ملک یمن کی بادشاہ تھیں، ملکہ تھیں، تو ان سے ملوایا بھی، اور ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ہونے کا شرف بھی حاصل کیا اور اپنی ساری جائیداد اور اپنا پورا ملک جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو علم نے بادشاہی دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم نے ان کی ماں سے تہمت دور کروائی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ میں اشارتاً بیان کر رہا ہوں، آگے انشاءاللہ آئیں گی تفصیل کے ساتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر خلافت الہیہ اور شفاعت کبریٰ کا سہرہ علم کی وجہ سے بندھا۔ اسی طرح تعلیم یافتہ جو ہیں جانور بھی آج ان کی عزت ہے،
یعنی آپ اندازہ کر لیں آرمی کے پاس آرمی ڈاگز ہوتے ہیں، چونکہ وہ علم والے ہیں اس لیے بڑے بڑے لوگ ان سے اپنی چوریاں ڈھونڈوا رہے ہوتے ہیں، اور وہ یوں کہہ لیں کہ ملکوں کی اور بڑے بڑے اداروں کی ملکیت میں رہ کر بڑے بڑے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کے جو کم علم انسان ہیں ان کے بس میں نہیں ہوتے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح علم کی فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سارے بندوں میں رب سے علماء ڈرتے ہیں، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا جنت ڈرنے والوں کے لیے ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کرام جو علماء حقہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں اور دوسروں کو اس سے اللہ تعالیٰ کا ڈر سنا کر گناہوں سے بچانے کی بھی بات کرتے ہیں، اور یہ علماء کی فضیلت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام شاہ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم دین کی فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ ہو عالم دین، اور جتنے بھی عابد زاہد اور اولیاء ہیں وہ ایسے ہیں جیسے 14ویں رات میں ستارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ فرمایا دنیا 4 شخصیتوں سے قائم ہے، 4 طرح کے لوگوں سے قائم ہے۔ ایک عالم باعمل، یعنی جتنے بھی باعمل علماء ہیں ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ دوسرا علماء سے محبت رکھنے والوں کی وجہ سے، وہ لوگ جو علماء سے محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، انہیں اپنی لائف میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، انہیں ان کے مشن میں آسانیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے جو دین کے ساتھ اور علماء کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ آگے فرمایا سخی مالداروں سے، وہ لوگ جو مالدار ہیں اور وہ سخی ہیں ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اور فرمایا صابر فقیروں سے، وہ لوگ جو سفید پوش ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کو زیادہ نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ صبر کرتے ہیں، ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات طیبات کے مقاصد اور راز اور رموز سمجھنے کے بعد اہل علم کا قرب عطا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنا نصیب کرے اور صاحب علم لوگوں کی عزت کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن مقدس کو اسی ادارۃ الفلاح کے پلیٹ فارم سے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مقدس کا علم سیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔